Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ سے ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے جو ہمیں جہنم کے قریب کر دیں، جن کی وجہ سے انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ایسے معاشرتی بہت سے گناہ ہیں اور جو آج کل دن بہ دن عام ہوتے جا رہے ہیں، ہم بنا تحقیق کیے، بنا سوچے ان میں ملوث ہو رہے ہیں، اور حقیقت میں وہ ایسے بڑے کبائر گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک گناہ ہے کسی پاک دامن پاک باز عورت پہ تہمت لگانا، کسی کی عزت پہ حملہ کرتے ہوئے کسی عورت کے بارے میں غلط سوچ، غلط نظریہ، اپنی طرف سے ایک کسی کو بات بتا دینا کہ جی یہ ایسی ہے اور وہ ایسی ہے۔ بالخصوص میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، اس معاملے میں آپ اپنی زبانوں پہ کنٹرول کیجیے۔ کسی پہ شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پیچھے لگنے کی، کسی کی ٹو لگانے کی، کسی کی جاسوسی کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ قرآن پاک میں سورۃ النور میں آیت مبارکہ نمبر 23 اور 24 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم۔ وہ لوگ جو پاک دامن غافل بولی بالی عورتوں کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب، عظیم بہت بڑا عذاب ان کا منتظر ہوگا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اپنے شریکے کی وجہ سے، اپنی مخالفت کی وجہ سے، اپنے کسی معاملے کی وجہ سے ہم اس کی عزت کو داغدار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پہ نہ جانے کون کون سی تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ تہمت اتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے دنیا میں لعنت برستی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، اللہ اس کی عزت بھی محفوظ نہیں رکھتا جو لوگوں پہ تہمتیں لگاتا ہے، اور آخرت میں لعنت کا مطلب ہے کہ انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس بری بیماری سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں جہنم کی آگ اس کے دھوئیں سے بھی محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔